محمد بن ہارون نے دور سے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے تیار دیکھ کر اپنی فوج کو روکنے کا حکم دیا اور مقابلے کے لیے صفیں درست کرنے کے بعد پیش قدمی کا حکم دینے والا تھا کہ لشکر کے دائیں بازو کا سالار سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تحریر تو سپہ سالار کی معلوم ہوتی ہے، لیکن لانے والا ایک سندھی ہے۔ ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے، وہ بھی عربی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ زبیر مجھے جانتا ہے، اپنا نام کبھی سعد بتاتا ہے اور کبھی گنگو۔ زبیر نے چونک کر کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے رکا پڑھنے کے بعد کہا، سپہ سالار کا رکا دیکھنے کے بعد تمہیں اس کے متعلق تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو جا کر معافی مانگو اور اپنے سواروں سے کہو کہ وہ میرے ساتھ آ ملیں۔ زبیر، ہمارے دائیں اور بائیں طرف پہاڑیوں پر دشمن کے تیر اندازوں کا قبضہ ہے۔ تم میسرہ کے شتر سواروں کو اونٹوں سے اتر کر دونوں بازوؤں سے پہاڑیوں پر حملہ کرنے اور بائیں بازو کے سواروں کو مقدمہ الجیش کے ساتھ شامل ہو جانے کا حکم دو۔ جب تک دشمن کے تیر انداز ان پہاڑیوں پر موجود ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھیم سنگھ کی چال نہایت کامیاب تھی۔ اگر محمد بن ہارون سامنے سے فوراً حملہ کر دیتا تو اس کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر پہاڑیوں پر چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے، لیکن بھیم سنگھ کی توقع کے خلاف جب دائیں اور بائیں بازو سے مسلمانوں کی پیادہ فوج پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ قلعے کے اندر محمد بن قاسم اس موقع کا منتظر تھا۔ اس نے 50 سپاہیوں کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور باقی فوج کو قلعے سے باہر نکال کر دشمن پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ سوار اور پیدل سپاہی قلعے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور محمد بن قاسم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ خالد، ناصر الدین اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں ٹھہرنے والے سپاہیوں سے خود زرہیں اور عربی لباس حاصل کر کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اچانک ناہید اور زہرا کیل کانٹے سے لیس ہو کر ایک کمرے سے باہر نکلیں اور دروازے کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئیں۔ خالد نے کہا، ناہید، زہرا، جاؤ، قلعے کے باہر تمہارا کوئی کام نہیں۔ ناصر الدین نے اس کی تائید کی۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی داد دیتا ہوں، لیکن تم قلعے کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ساتھ دے کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ قوم کے لیے بہادر ماؤں کا دودھ خون سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نازک وقت آنے پر وہ گھروں کی چار دیواری کو گرتی ہوئی قوم کے لیے آخری قلعہ بنا سکتی ہیں۔ تم یہاں ہوگی تو قلعے کی حفاظت میں یہ چند سپاہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میدان میں سپاہیوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ تمہاری حفاظت کا خیال ہوگا۔ تم میں سے ایک کا زخمی ہو کر گرنا سینکڑوں سپاہیوں کو بد دل کر دے گا، اور یہ مارکا ایسا نہیں جس کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، شاید رات بھر تمہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاگنا پڑے۔ خالد، انہیں اندر لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پھر دروازے کے سوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب دونوں افواج گتھم گتھا ہو گئیں تو محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ خالد، ناہید اور زہرا کو کمرے میں چھوڑ کر واپس لوٹا اور وہ ابھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ زہرا نے بھاگ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلیے، میں زندگی اور موت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ خالد نے برہم ہو کر جواب دیا، زہرا، نادان نہ بنو، تم سپہ سالار کا حکم سن چکی ہو، مجھے جانے دو، فوج قلعے سے باہر نکل رہی ہے۔ زہرا نے آبدیدہ ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بزدل خیال نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں۔ زہرا، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زہرا کے ہاتھ جھٹک دیے، لیکن وہ پھر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو مجھے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ زہرا، یہ امیر عساکر کا حکم ہے اور جہاد میں امیر عساکر کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے۔ زہرا نے بد دل ہو کر خالد کا دامن چھوڑ دیا اور سسکیاں لیتی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ خالد بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ سپاہی جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد نے پہرے دار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، جب تک باہر سے سپہ سالار کا حکم نہ آئے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ خالد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسے بزدل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اس نے بھاگ کر دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ قلعے کی پیادہ فوج عقب سے بھیم سنگھ کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر حملہ کر چکی تھی اور محمد بن قاسم سواروں کے ہمراہ براہ راست کلب لشکر پر حملہ کر چکا تھا۔ خالد دشمن کے لشکر کے عین وسط میں ہلالی پچم دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچتا اور ہونٹ کاٹتا ہوا پہرے داروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، انہوں نے میرا انتظار کیا ہوگا اور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں موت کے ڈر سے قلعے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو۔ پہرے دار نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، سپہ سالار کو یہ شک نہیں کہ آپ بزدل ہیں، ورنہ شاید آپ کے قتل کا حکم دے جاتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کے پاس آپ کا ٹھہرنا بہتر ہوگا، ہمیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، تو میں فصیل سے کود جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خالد فصیل کی سیڑھی کی طرف لپکا۔ راستے میں زہرا کھڑی تھی۔
اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالد کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ خالد نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، اب تم خوش ہو نا؟ زہرا نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ایک عورت ہوں۔ خدا ایک زندہ قوم کو تمہارے جیسی عورتوں سے بچائے۔ خالد یہ کہہ کر بھاگتا ہوا زینے پر چڑھا اور رسا پھینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچے اتر گیا۔ زہرا نے بھاگ کر کمرے سے تلوار اٹھائی۔ ناہید نے پوچھا، زہرا کہاں جا رہی ہو؟ زہرا نے جواب دیا، ناہید، تمہارے بھائی نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو اسے کہہ دینا میں بزدل نہ تھی۔ کاش ہمارا سماج عورت کو اپنے پتی کی چتا پر جلنے کی بجائے کسی مقصد پر قربان ہونا سکھاتا۔ ناہید نے کہا، زہرا ٹھہرو، زہرا، زہرا۔ لیکن زہرا آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور بگولے کی طرح باہر نکل گئی۔ ناہید اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک وہ زینے کے قریب پہنچی وہ فصیل پر چڑھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینک چکی تھی۔ سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے کہا، اگر میرا راستہ روکا گیا تو میں فصیل سے کود جاؤں گی۔ سپاہی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور زہرا نیچے اتر گئی۔ ناہید نے فصیل پر پہنچ کر آوازیں دی، زہرا، زہرا، پگلی نہ بنو، واپس آ جاؤ۔ لیکن ناہید کی ہر آواز کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ناہید نے مایوس ہو کر خود نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک عمر رسیدہ سپاہی نے کہا، عورت کا جوش اندھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا تعاقب کیا تو وہ بے تحاشا دشمنوں کی صفوں میں جا پہنچے گی۔ ناہید نے مایوس ہو کر ایک سپاہی سے تیر و کمان منگوایا اور فصیل کے ایک مورچے میں بیٹھ گئی۔ ایک گھوڑا اپنے سوار کو میدان میں گرا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ زہرا نے بھاگ کر اس کی لگام پکڑ لی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اسے گھوڑے پر دیکھ کر ناہید کو قدر اطمینان ہوا اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ مسلمانوں کی فوج پر بھیم سنگھ کی فوج کا پہلا حملہ بہت زوردار تھا اور انہیں ایک تنگ وادی میں چند قدم پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پیادہ فوج آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ جما کر تیر برسانے لگی تو سندھ کے لشکر کی توجہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ عین اس موقع پر محمد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ کھول کر عقب سے حملہ کر دیا اور چند سواروں کے ہمراہ دشمن کی صفیں درہم برہم کرتا ہوا لشکر کے قلب تک جا پہنچا۔ لشکر کے عین درمیان سبز پرچم دیکھ کر محمد بن ہارون نے اپنے لشکر کو تین اطراف سے عام حملے کا حکم دے دیا۔ زبیر محمد بن قاسم کی اعانت کے لیے 500 سواروں کو لے کر آگے بڑھا اور آن کی آن میں اس کے ساتھ آ ملا۔ بھیم سنگھ کی فوج بدحواس ہو کر قلعے کی طرف ہٹنے لگی۔ وادی میں اٹھتی ہوئی گردنیں شام کے دھندلکے کے ساتھ مل کر آمد شب کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ بھیم سنگھ نے آخری بار اپنی فوج کی ٹوٹی ہوئی صفیں منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن زبیر کی تقلید میں محمد بن ہارون کے باقی سپاہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے محمد بن قاسم کے ساتھ آ ملے۔ بھیم سنگھ کی فوج غیر منظم ہو کر مختلف ٹولیوں میں لڑنے لگی۔ مسلمانوں کے دباؤ سے کئی ٹولیاں پسپا ہو کر قلعے کے قریب پہنچ چکی تھیں اور جب قلعے کے محافظ ان پر تیر برسانے لگے تو وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ خالد تیر اندازوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک ٹیلے سے اترا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پڑا۔ بدحواس سپاہی ایک طرف ہٹ گئے اور خالد ان کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پا کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر اس ٹولی پر حملہ کر دیا۔ خالد اس کی آواز پہچان کر چونکا، یہ زہرا تھی۔ زہرا کی تلوار یکے بعد دیگرے دو سپاہیوں کے سروں پر چمکی اور دونوں گر کر خاک میں لوٹنے لگے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر زہرا پر وار کیا۔ زہرا کا گھوڑا اچانک بتکا اور تلوار اس کی اگلی ٹانگ پر لگی۔ گھوڑے نے چند چھلانگیں لگائیں اور ڈگمگا کر گر پڑا۔ مسلمانوں کے دستوں کو قریب آتا دیکھ کر بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے میدان کا یہ حصہ بھی خالی کر دیا۔ خالد بھاگتا ہوا زہرا کے پاس پہنچا۔ وہ گھوڑے کے قریب منہ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر خالد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے بیک وقت سسکیاں، آہیں اور دعائیں نکلیں۔ وہ رکا، جھجکا، کپ کپایا اور پھر بھاگ کر زہرا کو اٹھانے لگا۔ مان اسے زہرا کی پیٹھ پر خون کے نشان اور زرہ میں 2 تیر اٹکے ہوئے نظر آئے اور زندگی کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے دونوں تیر نکال کر پھینک دیے۔ زہرا نے ایک جھرجھری لینے کے بعد آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خالد نے چاند کی ہلکی اور پھیکی روشنی میں اس کا زرد چہرہ دیکھا اور کہا، تمہیں تکلیف تو نہیں؟ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے ان تیروں کو محسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد میرا سر چکرا گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال ہے؟ میدان خالی ہو چکا ہے، خدا نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن ناہید کہاں ہے؟ وہ قلعے میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ اف زہرا، مجھے نادم نہ کرو، مجھے اپنی سخت کلامی کا بہت افسوس ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں غلطی پر تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید واپس نہ آئیں، لیکن آج میں دیکھ چکی ہوں کہ انسان اپنی موت کے معین وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ میں تیروں کی بارش میں سے گزر کر میدان تک پہنچی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ قدرت کا زبردست ہاتھ میری حفاظت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی فوج فتح کے نعرے لگاتی ہوئی قلعے کے دروازے کے سامنے جمع ہو رہی تھی۔
خالد نے کہا چلو زہرا، ناہید بہت پریشان ہوگی۔ زہرا نے اٹھ کر خالد کے ساتھ چند قدم اٹھائے، لیکن اسے چکر آیا اور وہ ڈگمگاتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے خالد سے پانی مانگا اور خالد نے ایک گرے ہوئے سپاہی کی چھاگل اتار کر اس کے منہ سے لگا دی۔ زہرا پانی کے چند گھونٹ پی کر اٹھ بیٹھی۔ خالد نے کہا زہرا میں اٹھا لوں؟ خون بہہ جانے سے تم بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو۔ زہرا نے کہا نہیں، مجھے پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا، مجھے فقط آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ خالد نے اسے اپنے بازو کا سہارا دیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ناصر الدین کی آواز سنائی دی، زہرا زہرا میری بہن تم کیسی ہو؟ اس نے جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن ناہید نے اپنی انگلیوں پر نمی محسوس کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور چونک کر کہا زہرا تم زخمی ہو؟ بھائی ناصر الدین اسے قلعے کے اندر لے چلو۔ ناصر الدین نے آگے بڑھ کر زہرا کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا بھیا میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چل سکتی ہوں، اور یہ کون ہے؟ بھیا زبیر، مجھے معاف کرنا، میں پہچان نہ سکی۔ زبیر نے کہا ننھی بہن تم اپنے بھائیوں کو بہت پریشان کرتی ہو، اب چلو ہمیں تمہاری مرہم پٹی کرنی چاہیے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں سعد نظر آیا۔ وہ جھک جھک کر میدان میں پڑی ہوئی لاشیں دیکھ رہا تھا۔ خالد نے اسے آواز دی چچا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ہم اسی طرف ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا اور بے قرار ہو کر بولا میرے بیٹے، میری بیٹی، تم کہاں تھے؟ خالد نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ تم مجھے تلاش کر رہے تھے؟ چور کہیں کے، ناہید سے پوچھو میں کس قدر پریشان تھا۔ ناہید نے کہا یہ تمہارے لیے بہت پریشان تھے، ہم نے میدان کا صرف ایک چکر لگایا ہے اور یہ شاید 3-4 چکر لگا چکے ہیں۔ سعد نے کہا صرف اسی میدان میں ہی نہیں، میں تو آس پاس کی تمام پہاڑیوں پر بھی خار ہو آیا ہوں، تم نے آواز تو دی ہوتی، میرا تو گلا بھی بیٹھ گیا۔ خالد نے کہا میں نے آپ کی آواز نہیں سنی، ورنہ میں جواب ضرور دیتا۔ سعد نے کہا ان زخمیوں کی چیخ و پکار میں کسی کی آواز سنائی بھی کب دیتی ہے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو ناہید نے آہستہ سے سعد کے کان میں کچھ کہا، اور وہ چند بار سر ہلانے کے بعد ناصر الدین سے مخاطب ہوا میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر الدین نے اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد رک کر کہا کہیے کیا ارشاد ہے؟ سعد نے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا یہاں نہیں، یہاں بہت سے لوگ ہیں۔ ناصر الدین نے کہا بہت اچھا، جہاں چاہو چلے چلو۔ قلعے کے دروازے سے کوئی 500 قدم دور جا کر سعد نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں۔ سعد نے کہا پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ میری بات سن کر میرا سر پھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے۔ ناصر الدین نے جواب دیا اگر کوئی سر پھوڑنے والی بات ہوئی تو ضرور پھوڑوں گا۔ سعد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا بات تو ایسی کوئی نہیں، لیکن پرائے ہاتھوں کا کیا اعتبار؟ اچھا میں کہہ ہی دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ مایا نہیں زہرا آپ کی بہن ہے، اور میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں۔ خالد بھی مجھے بہت عزیز ہے، بالکل اپنے بیٹے کی طرح، اور اس سے آگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ ناصر الدین نے کہا میں سمجھ گیا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد اور زہرا کی شادی کر دی جائے؟ ہاں خدا تمہارا بھلا کرے، میں یہی کہنا چاہتا تھا، بس اسی بات کے لیے مجھے یہاں تک گھسیٹ لائے ہو؟ سعد نے جواب دیا مجھے یہ خیال تھا کہ اگر آپ بگڑ کر میری داڑھی نوچنے پر آمادہ ہو جائیں تو دوسرے ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ ناصر الدین نے جواب دیا میں حیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر برا خیال کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت تھی، لیکن سعد کی میرے دل میں وہی عزت ہے جو ایک راجپوت کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ جس وقت چاہیں ان کی شادی کر سکتے ہیں۔ سعد نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی ہو جائے، لیکن زہرا زخمی ہے۔ سعد نے چونک کر سوال کیا زہرا زخمی ہے؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ چلو چلیں۔ ناصر الدین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کے زخم بالکل معمولی ہیں۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ میدان میں چاروں طرف سے دشمن کے زخمی سپاہیوں کی چیخ اور پکار سنائی دے رہی تھی۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا 17 سالہ سالار، جس کا جسم بے آرامی کی کئی راتیں کاٹنے کے بعد تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا تھا، جس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے زخموں سے کراہتے ہوئے دشمنوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھیوں نے لڑائی کے وقت قہر و غضب کی آگ کے شعلے دیکھے تھے، اب گر کر تڑپنے والے دشمن کے لیے عفو اور رحم کے آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ ہاتھ جس کی تلوار دشمنوں کے سر پر بجلی بن کر کوندی تھی، اب ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن وہ اپنے بالکل نوجوان سپہ سالار کی تقریب میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا کر قلعے کے سامنے قطار در قطار لٹا دیا۔ محمد بن قاسم کو ایک پہاڑی کے دامن سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ مشعل اٹھائے اس طرف بڑھا۔ سعید، زبیر، سعد، ناصر الدین اور چند سالار اس کے ساتھ تھے۔
मशल की रोशनी में चंद लाशों के दरमियान उसे एक ज़िरा पोश नौजवान दिखाई दिया। उसकी ज़िरा में कई जगहों पर खुद के निशान थे और पसली में एक तीर पैवस्त था। उसके दाएं हाथ से तलवार का दस्ता छूट चुका था, लेकिन बाएं हाथ में वो अभी तक मजबूती के साथ सिंध का झंडा थामे हुए था। मोहम्मद बिन कासिम ने मशल अपने एक साथी के हाथ में थमा दी और जमीन पर घुटना टेकते हुए उसे उठने का सहारा देकर पानी पिलाया। चंद घोंट पीने के बाद नौजवान ने आंखें खोलीं और मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथियों को गौर से देखने के बाद झंडे को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। नासिरुद्दीन ने जुबैर से कहा, जुबैर, तुमने इसे पहचाना नहीं? जुबैर ने आगे बढ़कर जख्मी नौजवान की तरफ देखा और कहा, उफ, ये भीम सिंह है। भीम सिंह ने आंखें खोलीं और अपने चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हें फतह मुबारक हो। मोहम्मद बिन कासिम के इस्तफसार पर जुबैर ने भीम सिंह के अल्फाज का अरबी में तर्जमा किया और उसने कहा, मैं हैरान हूं कि ऐसे बहादुर सिपह सालार की मौजूदगी में सिंध की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। जुबैर, तुम इसे सहारा दो, मैं इसका तीर निकालता हूँ। जुबैर ने आगे बढ़कर भीम सिंह को सहारा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और भीम सिंह ने झंडा छोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने नासिरुद्दीन को इशारा किया और उसने भीम सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने तीर निकालकर एक तरफ फेंक दिया और नासिरुद्दीन को फौरन ज़िरा खोल डालने के लिए कहा। भीम सिंह के जख्म ज्यादा गहरे न थे, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो निढाल हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी मरहम पट्टी से फारिग होकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे किले के अंदर ले जाएं और खुद दूसरे जख्मियों की देखभाल में मसरूफ हो गया। ज़हरा ने अपने जख्मों को ज्यादा अहमियत ना दी। वो हस्बे मामूल अलग सुबह उठकर नाहिद के साथ सुबह की नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करने के बाद ज़हरा ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, नाहिद, काश मैं ज्यादा जख्मी होती और तुम्हारी तीमारदारी का लुत्फ उठाती। नाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी तीमारदारी का तस्वर कर रही हो या खालिद की तीमारदारी का? ज़हरा के गालों पर थोड़ी देर के लिए हया की सुर्खी छा गई। दरवाजे पर नासिरुद्दीन ने दस्तक देते हुए कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? नाहिद ने उठकर दूसरे कमरे में जाते हुए कहा, लो अब उठ जाओ, वरना क्या होगा? नाहिद ने कहा, वरना तुम्हारी शादी शायद देबल की फतह तक मुलतवी हो जाए। ज़हरा का दिल धड़कने लगा। उसने उठकर नाहिद का दामन पकड़ लिया और कहा, नाहिद, आपा नाहिद, सच कहो, ये क्या मामला है? नाहिद ने अपना दामन छुड़ाते हुए कहा, पगली, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, मुझे छोड़ो। नहीं, जब तक तुम मुझसे साफ साफ ना कहोगी मैं नहीं छोड़ूंगी। भैया जरा ठहरना, मैं आपा नाहिद से एक बात कर रही हूँ। हाँ बताओ। नाहिद ने कहा, अच्छा बताती हूँ, सुनो। रात के वक्त साहब ने मैदान से आते ही तुम्हारे मुतालिक पूछा और मैंने तमाम वाक़यात बता दिए और तुम्हारे दिल की हालत पहले भी उससे पोशीदा ना थी। तुम्हें याद है जब हम किले में दाखिल हो रहे थे, वो तुम्हारे भाई को पकड़कर एक तरफ ले गया था, तो उसने भाई से क्या कहा होगा? यही कि खालिद के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। आपा सच कहो, तुम मजाक कर रही हो? पगली, मैं मजाक नहीं करती, तुम्हारा भाई अभी मेरी बातों की तस्दीक कर देगा। ज़हरा की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। नाहिद ने कहा, हाय, तुम रो रही हो? क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं? तो मैं खुद तुम्हारे भाई से कह देती हूँ कि वो तुम्हें शादी के लिए मजबूर ना करे। कहूँ से? ये कहते हुए नाहिद एक शरारत अमेज तबस्सुम के साथ आगे बढ़कर उसके साथ लिपट गई। मेरी बहन, मेरी आपा, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। नाहिद ने कहा, तो तुम खालिद के साथ शादी करने पर रजामंद हो? ज़हरा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और उसे दूसरे कमरे की तरफ धकेलते हुए बोली, जाओ, तुम बहुत शरीर हो। नासिरुद्दीन ने बाहर से आवाज़ दी, ज़हरा, तुम्हारी बातें कब ख़त्म होगी? उसने बिस्तर पर बैठते हुए जवाब दिया, आ जाओ भैया। बहन नाहिद दूसरे कमरे में चली गई है।